یا ماشاءاللہ کافی تعداد کے سر پہ پگڑیاں ہیں، لیکن آپ چھوٹے سے چھوٹے انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیے، کالج میں چلے جائیے، اسکول میں چلے جائیے، اور لائنز دیکھیے کتنی لائن ہے۔ ایک بندے کے 4 بیٹے ہیں تو 3 اسکول میں ایک ویسے ہی کہ چلو مولوی صاحب نے دے دو، ایک ویسے ہی مولوی صاحب کو دے دیتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں میرے دوستو، ہمیں دین پر اپنی اولاد کو لگانا چاہیے۔ یہ رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، اور رزق کی ناقدری نہیں کرتے۔ آپ کے گھر میں آٹے کی بوری ہو، آپ اٹھا کر پاؤں میں پھینک دو گے، کہیں گے رزق کے ناقدر کو رزق نہیں ملتی، رزق کی قدر دانی کرنی پڑتی ہے۔ تو بھئی اولاد بھی تو رزق ہے، اس کو دین پہ کیوں نہیں لگاتے؟ ہاں پڑھا اسکول کالج یونیورسٹی پی ایچ ڈی لیول فلاسفی آف دا ڈاکٹریٹ تک لے کر جا، میں منع نہیں کرتا، لیکن پہلی تعلیم اسلام کی ہے، اسے یہ تو پڑھا دینا۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ گلہ کرتے ہوئے ہم سے، پاکستان بننے سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، اس کی خواب پر ملک وجود میں آیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو۔ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں بھائی؟ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاش غر کہاں جائے گا؟ ہمیں ہمارے اکابر نے کیا سمجھایا، ہمیں رسول اللہ کیا دے کر گئے، ہمیں صحابہ کیا سمجھا کر گئے، اہل بیت کی تعلیمات کیا ہے، ائمہ کرام اولیاء و اکابرین کی معلومات ہمارے لیے کیا ہے، اور ہم کہاں ٹھہرے؟ ہم یہی سائنس، یہی بیالوجی، یہی کیمسٹری، یہی فزکس، یہی میتھ، یہ ڈبل میتھ اسٹیٹ پر بس ختم، ہماری کوئی اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اور مرنے کے بعد باپ کا جنازہ کیا پڑھے گا؟ مرنے کے بعد باپ کو اصال ثواب کیا کرے گا؟ میں نے ایسے ایسے جنازے پڑھائے ہیں جہاں بیٹا مجھ سے کان میں پوچھتے ہے، اس کا بیٹا جو فوت ہو گیا، کہ مولانا مجھے جنازہ نہیں آتا، میں 3 بار قل واللہ پڑھ لوں؟ آپ مجھے بتائیں اس تعلیم کا فائدہ؟ بھائی پڑھاؤ اسلامی تعلیم، میں آپ کو اسکول کی تعلیم سے نہیں روکتا، لیکن سیکنڈ ٹرم یہاں تو بھیجو نا، یہ بات یاد رکھو۔ وہاں کی تعلیم کا اثر ہوگا، اگر بوڑھے ہو گئے تو کہیں گے اولڈ ہوم میں چھوڑاؤ۔ یہاں کی تعلیم کا اثر ہوگا کہ اگر بوڑھے ہو گئے تو میرا والد سے برکت مجھے ملے گی، البرکت ما اکابرکم، یہ عزت سکھایا جائے گا۔ میرے بھائی کل قیامت میں رزق کے بارے میں پوچھو گی نا تو اس میں اولاد کے بارے میں پوچھو گی۔ اگر اولاد نعمت ہے تو سورۃ تکاثر کی آیت آخری بتاتی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت میں ہر نعمت کے متعلق سوال ہوگا۔ اور حدیث پاک میں لا زالت قدم عبد حتی یسأل عن 4، فرمایا ان سوالات کے جوابات نہیں دے گا بندے کے پاؤں اللہ اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیں گے۔ ہم کہاں بیٹھے؟ ہمیں کچھ سوچ چاہیے، ہمیں کچھ فکر چاہیے۔ بھائی یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اپنی اولادوں کو ان پہ لگاؤ۔ اولاد نہیں ہے، اپنے مال کو لگاؤ، مال لگا دیا اپنے وقت کو لگاؤ، اپنی جان کو لگاؤ۔ ایک بندے کے پاس مال نہیں ہے، آپ مدرسے میں آ کر جھاڑو لگا دو، آپ کا حصہ مل گیا۔ بھائی آپ کسی معاملے میں تو دین کو وقت دینا، کسی معاملے میں تو ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو لگائیں اور رزق کی فکر چھوڑ دیں۔ ایک بات میں یہاں سنایا کرتا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ مولوی بنا تو کھائے گا کہاں سے، ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ جب کھانے کی باری آئی نا تو سارے کہتے ہیں کون زیادہ کھاتا ہے؟ ہاں اب سب نے آپ نے کہہ دیا۔ جب کھانے کی باری آتی ہے لوگ کہتے ہیں مولوی زیادہ کھاتا ہے، اور جب مولوی بنانے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے۔ یہ دو باتیں ملتی ہیں۔ ایک بندہ آپ کو کہے وہ آپ نے گنجے کو دیکھا ہے بڑے بڑے بالوں والا، تو بڑے بالوں والا گنجا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کوئی آپ کو کہے آپ نے دیکھے وہ اندھا ہے جو ڈرائیور ہے، تو اندھا ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ کوئی آپ کو کہے وہ دیکھے آپ نے جو پاؤں سے لنگڑا ہے اور بھاگتا بہت تیز ہے، او بابا لنگڑا کیسے بھاگے گا؟ تو یہ دو باتیں کیسے سچی ہو سکتی ہیں کہ ایک بندہ کہے مولوی بنے گا کھائے گا کہاں سے، اور پھر کہے جی مولوی کھاتے زیادہ ہے؟ تو دو باتیں کیسے مل سکتی ہیں میرے بھائی؟ تو کچھ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، یہ فکر ہماری عوام میں نہیں ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا